بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف ہجا کے 29 حروف میں سے چھٹے حرف یعنی حا کو پڑھیں گے اور اس کی تفصیل کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے مخرج کو سمجھتے ہیں۔ اس حرف کا مخرج وسط حلق ہے، یعنی جب حا کو ادا کریں گے تو گلے کے درمیان سے ادا کریں گے۔ حا حا حا۔ نمبر 2، اس حرف میں 5 صفات لازمہ متضادہ پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہمس، نمبر 2 رخوت، نمبر 3 استفال، نمبر 4 انفتاح اور نمبر 5 اسمات۔ اس حرف کے مخرج اور صفات کے پیش نظر اس حرف کو ادا کرتے ہوئے کئی اصولوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس حرف کو صفت رخوت کی وجہ سے نرمی سے ادا کریں گے۔ حا حا حا۔ نمبر 2، صفت ہمس کی وجہ سے اس حرف کو ادا کرتے ہوئے سانس جاری ہوگا۔ حا حا حا۔ اور نمبر 3، صفت استفال اور انفتاح کی وجہ سے اس حرف کو خوب باریک ادا کریں گے۔ حا حا حا۔ نمبر 4، صفت اسمات کی وجہ سے اس حرف کو جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ حا حا۔ یہ جو آواز آ رہی ہے حا 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 حا۔ الحمد الحمد، یہ جو جمعوں کے ساتھ آواز پیدا ہو رہی ہے یہ دراصل صفت اسمات کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس حرف کو جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے صفت اسمات کی وجہ سے۔ اور نمبر 5، اس حرف میں 1 الف کے برابر مد اصلی ہے۔ حا 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 حا۔ اس حرف میں عام طور پر کئی قسم کی غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بعض لوگ گلا گھونٹ کر اس حرف کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ہا ہا، جو کہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا اس حرف میں صفت رخوت ہے، صفت رخوت کی وجہ سے اسے نرم ادا کرنا ہے نہ کہ سخت ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ اس حرف کو ٹیڑھا پڑھتے ہیں، ہے ہے، یہ ہے نہیں ہے بلکہ ہا ہے، یعنی آواز اوپر کی طرف جائے۔ نمبر 3، بعض لوگ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے اسے زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، یعنی 1 الف سے زیادہ لمبا ادا کرتے ہیں، ہا ہا، کھینچتے ہی جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اور بعض لوگ اس حرف کے آخر میں حمزہ یا ہا یا پھر ہا کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ چنانچہ پڑھتے ہیں ہا ہا، بعض پڑھتے ہیں ہا ہا، یعنی ہا کے آخر میں پھر ہا پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے آخر میں ہا پیدا کر دیتے ہیں، ہا ہا، جو کہ غلط ہے۔ آج ہم نے اس حرف کے متعلق 4 باتیں سمجھی ہیں۔ نمبر 1، اس حرف کا مخرج، نمبر 2، اس حرف کی 5 صفات متضادہ، اور نمبر 3 اصول، اور نمبر 4 اس کے اندر کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی۔ آپ اگر خوب مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس حرف کو درست ادا کر پائیں گے، اور کوشش کریں کہ ایک ایک حرف کی مشق ہو، بار بار مشق ہو، اور جو اصول، ضابطے، صفات اور مخرج بتائے جا رہے ہیں اس کے مطابق مشق کی جائے، تاکہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کا طریقہ آ جائے اور پڑھنے کی مہارت پیدا ہو جائے۔